علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں بہتر طریقے سے کہ اسلام کے پیغام میں دو حصے ہیں، دو اہم حصے ہیں۔ ایک ہے دعاء اللہ، لوگوں کو پرمیشور کا تعارف کرانا، زندگی کا مقصد بتانا، زندگی موت کیا ہے یا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو یہ تو ہے ایک دعاء اللہ کہ لوگوں کو حقیقی مالک، حقیقی پرمیشور سے جوڑنا۔ اس کا ایک دوسرا رکن ہے کہ اپنی اصلاح کرنا، اپنی خرابیوں کو دیکھنا، اپنی خرابیوں کو، کمیوں کو دور کرنا۔ کیونکہ جب آپ کے اندر بھی خرابی ہوگی اور بڑی خرابی ہوگی تو پھر دعوت کا یا کسی کو پیغام دینے کا اور کسی کو اسلام کی اچھائی بتانے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ تو یہ دونوں پہلو ایک ساتھ چلنے چاہیے، کسی ایک پہلو کو بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اسے لوٹنا ہے اور وہ اپنے حقیقی مالک کو، اپنے پرمیشور کو، اپنے رب کو، اللہ کو یا گاڈ، جس بھی نام سے پکارے وہ ایک ہی مالک ہے، اس کو پہچان لے، اپنی زندگی کا مقصد پہچان لے۔ اسلام میں سب سے بڑی ضروری جو ہے ہمارے یہاں آج اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں میں جو سب سے بڑی پرابلم آ گئی یہ ہے مسلکی شدت۔ مسلکی شدت اتنی عروج پہ ہے کہ ایک مسلک کا آدمی دوسرے مسلک کو نہ دیکھنا پسند کرتا ہے، نہ اس کی باتیں سننا پسند کرتا ہے، چاہے وہ غلط بول رہا ہو چاہے وہ صحیح بول رہا ہو، ہے نا، اس پہ مطلب ایک طرح سے اس کو اگنور کرتا ہے، اور یہ بہت غلط ہے۔ مسلکی شدت عروج پہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر اصلاح کا جو ہونا چاہیے تھا توجہ وہ نہیں ہو پا رہا، اور لوگ جو ہے ٹیکن فار گرانٹیڈ لیے ہوئے چیزوں کو کہ بھائی مرنے کے بعد ہم تو جنت میں جائیں گے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی جنت میں چلا جائے گا جب تک ان کرائٹیریا کو فلفل نہیں کرے گا جس کرائٹیریا کی ریکوائرڈ ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا مَنْ يُؤْتَىٰ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ بس جو لوگ دیے جائیں گے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ، ہم ان کا حساب کر دیں گے آسان۔ بچپن سے ہم لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اور ہم جنت کی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ تو یہ تو بڑی حیرت والی بات ہے کہ یہ داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے کے بعد پھر کون سا حساب ہو رہا۔ تو ایکچولی حساب کے تین پہلو ہیں منیمم، کیونکہ موازین ورڈ یوز ہوا ہے قرآن میں۔ موازین جمع کو کہتے ہیں، میزان کا جمع موازین، اور عربی میں جمع تین یا تین سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ تو منیمم تین تو سٹیجز ہے ہی میزان کے۔ اس تین سٹیج میں ایک ہے حقوق العباد، ایک ہے حقوق اللہ، اور ایک ہے تزکیہ نفس۔ حقوق العباد کا حساب پہلے ہوگا، اس کے بعد حقوق اللہ ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے میزان قائم ہی تب ہوگا جب آپ نماز صلاۃ قائم کرتے تھے۔ صلاۃ اگر قائم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور حج کرتے ہیں، تو یہ منیمم فرائض ہے جس کو آپ فلفل کرتے ہیں، جس میں نماز اولین ہے۔ تو اگر آپ نے ان فرائض کو پورا کیا ہے تبھی تو آپ کے لیے میزان قائم ہوگا، ورنہ میزان ہی قائم نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے ما سلککم فی سقرہ، کس نے تمہیں جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو وہ کہے گا ایک جہنمی کی کیونکہ میں نمازیوں میں سے نہیں تھا۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا ہے، چاہے اس کا نام عبد الرحمن ہو یا عبداللہ ہو، اور صرف جمعہ کی جمعہ نماز اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ میزان مشکل ہی ہے کہ وہ قائم ہو۔ میزان تو اسی لیے قائم ہوگا جو منیمم فرائض پورا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ منیمم فرائض پورا کرتے تھے اور جب آپ کا میزان قائم ہوا تو آپ سے پہلے حقوق العباد کا حساب لیا جائے گا کہ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو چوری کیا، کسی کا مال ہڑپ گئے، کسی کا ناحق قتل کر دیا، کسی کے تکلیف پہنچایا، آپ نے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچایا، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچایا، بھائی بہنوں کو تکلیف پہنچایا، بہن کا حصہ کھا گئے، میراث کھا گئے، پھوپھی کا حصہ کھا گئے، تو تجارت میں آپ نے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، تو یہ سارے جو معاملات ہیں وہ انسانوں کے ساتھ ہے۔ آپ چاہے رزق کمانے کے دوران یا اپنے عائلی زندگی کے دوران بیوی بچوں کے ساتھ جو معاملات ہے، وہ سارے معاملات کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ اس کے بیسس پہ یا آپ کو داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا یا بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا۔ اگر بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا تو وہاں سے پھر آپ کو بیک ڈور سے پھر سے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ تو جب آپ کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا اور آپ کا میزان قائم ہی تب ہوا تھا جب آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ کر رہے تھے، اس کا مطلب آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ کر رہے تھے، اب آپ کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا تو آپ کو پھر سے پیچھے کے دروازے سے جہنم فرشتے لے جائیں گے۔ تو پھر آپ کا نماز روزہ حج زکوٰۃ پوچھی کون رہا؟ وہ تو نماز روزہ حج زکوٰۃ جو نیکسٹ اسٹیج آئے گا،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ يُؤْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس جو لوگ دیے جائیں گے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ، ہم ان کا حساب آسان دیں گے۔ وہ نیکسٹ اسٹیج ہے جب اللہ تعالیٰ آ رہے پکچر میں۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ پکچر میں آ ہی نہیں رہے، ابھی تو تم نے کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کو دھوکہ دیا، کوئی آپ کا نیکی چھینے گا، کسی کا نیکی آپ لوگے، وہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہوتا رہے گا، اور وہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ایک لمبا پروسیس سے گزرے گا، اور وہ کسی کا پازیٹیو ہو جائے گا، کسی کا نگیٹو ہو جائے گا۔ نگیٹو ہو گیا تو پھر بیک ڈور سے اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اگر پازیٹیو ہوا تب اللہ پھر اب پکچر میں آ رہا، وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ اکثر لوگ سنتے ہوں گے کہ اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم، اللہ تو معاف کرے۔ اللہ اپنے معاملے کو معاف کرے گا، آپ نے کسی کا 5 لاکھ لے کر کے دبا بیٹھے ہیں، وہ اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے بدلے تو وہاں وہ نیکی چھینے گا، ہے نا۔ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کو تکلیف دیا، بہن کا حصہ کھا گئے، ہے نا، کوئی بھی چیز آپ نے غلط کام کیا ہے، وہ تو اس کے بدلے میں وہاں نیکی، وہاں کا کرنسی نیکی ہوگا، وہ نیکی چھینے گا۔ تو آپ کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بیکار ہو جائے گا اگر آپ نے حقوق العباد میں پاس نہیں کیے، چونکہ وہاں آپ نیکسٹ اسٹیج کے لیے کوالیفائی ہی نہیں کرو گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے نہ نماز پوچھے گا نہ روزہ پوچھے گا۔ لیکن اگر کسی کو داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، اب وہ نیکسٹ اسٹیج کراس کر رہا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ پکچر میں آ رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ آپ کا نماز دیکھ رہے ہیں، آپ کا روزہ دیکھ رہے ہیں، چونکہ یہ خاص اللہ کے لیے نماز ہوتی ہے اور خاص اللہ کے لیے روزہ رکھی جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں خود اس کا انعام دوں گا۔ وہاں پہ کبھی کوتاہی ہو گئی، کبھی سستی ہو گئی، کبھی آپ نے نماز میں کوتاہی کی، کبھی جو بھی ہے چھوٹی موٹی کوتاہیاں جو بھی آپ نے اس سے ہوئی ہے، کسی وجہ سے کوتاہی ہوئی، اللہ اس کو درگزر کرے گا، اللہ کہے گا چلو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور تھرڈ اسٹیج ہوگا وہ تزکیہ نفس ہوگا، تقویٰ کا لیول ہوگا، جس کے بیسس پہ آپ کو نور دیا جائے گا۔ تو یہ چونکہ ہمارا تصور جو نکل گیا حقوق العباد کا، اور ہمارا تصور یہ ہو گیا کہ ہم کسی خاص جماعت، کسی خاص گروہ سے اگر ہم منسلک ہیں، اس کے ساتھ ہیں، تو ہمیں تو جنت مل ہی جائے گا۔ تو پھر اعمال کا ویلیو کیا رہ گیا؟ ایک آدمی بریلوی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی عاشق رسول میں ہی ہوں، ہے نا، اور میرے علاوہ کوئی عاشق رسول ہی نہیں ہے، کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ تو جو بھی انسان اس مسلک سے جڑا ہوا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بس میں ہی جنت میں جاؤں گا۔ ایک آدمی جماعت میں جڑا ہوا ہے تو اس کو یہ تصور ہے کہ بس یہی ہے دین، یہی ہے حق، اسی کو بس زندگی میں چلاتے رہو، اور وہ جو ہے باقی دوسرے کا کوئی کیا معاملہ ہوگا، مطلب اس کو وہ اس چیز کو پازیٹیو لے ہی نہیں رہے، ان کو لگتا ہے کہ بس میں ہی جنتی ہوں۔ ایک آدمی اہل حدیث ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کسی کی نماز ہی نہیں ہوتی، نماز تو صرف میری ہی ہوتی ہے، اور جب نماز ہی نہیں ہوا تو یہ جنت میں کہاں جائے گا۔ تو بریلوی کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا، دیوبندی کہہ رہا ہے میرے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اہل حدیث کہہ رہا ہے میرے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا۔ تو یہ جو ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے جنت میں جانے کا کہ یہی جنت میں جائیں گے، تو اس گروہ کے ماننے والے کے سامنے پھر عامل الصالحات کا کیا ویلو رہ جائے گی؟ وہ تو ایزوم کر کے بیٹھا کہ میں جنتی ہوں، تو پھر آپ جھوٹ بولو، دھوکہ دو، غیبت کرو، کچھ اور کرو، غلط کام کرو، اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اس وجہ سے یہ خرابی ہے، اور یہ خرابی انسان کو لے ڈوبے گا، مسلمانوں کو لے ڈوبے گا۔ بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے یہ بھی ایک غلط تصور میں زندگی جی رہے ہیں۔ آپ عالم ہیں لیکن آپ اللہ کے لیے، لیکن آپ عالم بنتے ہی، مفتی بنتے ہی ان کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ میں سپر ہوں، میں سروشریشٹھ ہوں، میں بہترین ہوں، میری عزت کی جائے، میری احترام کی جائے، لوگ میرے آگے جھکیں، میرا سلام کریں، میرے پاس آئیں، ہے نا، مجھ سے مشورہ کریں، میں کہیں نہ جاؤں، وہ اپنے حجرے میں ہے، اپنے عیش و آرام میں ہے، وہ دنیا میں کیا ہو رہا، کیا مصیبت میں ہے، کیا پریشانی میں ہے، کسی کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، کسی کو غریب کو مدد کرنا ہے، کسی کو علاج کرانا ہے۔ تو یہ جو سرٹیفکیٹ لے کر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء، مفتی، قاری اور فاضل اور قاضی، تو یہ جو ان کا جو تصور ہے کہ بھائی میں سروشریشٹھ ہوں اور میری احترام کی جائے، میری عزت کی جائے، یہ بھی چیزیں لوگوں کو مطلب ڈبا رہی ہے، یہ بھی چیزیں لوگوں کو بہت زیادہ اثر کر رہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن میں کہا تھا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، پہلے بھی اور آج بھی۔ اب ایک آدمی، ایک باپ نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے عبد الرحمن رکھا یا عبداللہ رکھا، بڑا ہو کر کے وہ کہے کہ مجھے کلوا پکارو یا مجھے کسی اور نک نیم سے پکارو، تو کیا باپ اس کے خوش ہوں گے؟ کہیں گے کم بخت، میں نے اتنا اچھا نام رکھا تھا، یہ کہتا ہے بڑا ہو کر کے کلوا پکارو۔
اللہ نے ہمارے لیے نام پسندیدہ جو نام رکھا ہے وہ مسلمان رکھا ہے، من قبل و فی ھذا، مطلب پہلے بھی اور آج بھی، شروع سے یہی نام مسلمانوں کے لیے۔ جو بھی بلیور ہے، جو بھی اللہ اطیع رسول کرتے ہیں، اور ایک پرمیشور، ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، جیسے نبیوں نے بتایا اور جیسے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کا نام صرف مسلمان ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پرائڈ فیل کرتا ہے اپنے آپ میں کہ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں ملکی ہوں، تو ایکچولی وہ اللہ کے پسندیدہ نام کو وہ نیچے کرتا ہے اور اپنے لیے کوئی اور نام پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسا اللہ تعالیٰ کا یہ اعزاز ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہیں کہ میں نے تمہارا نام تو مسلمان رکھا تھا۔ تو ہمیں صرف مسلمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے، چاہے آپ نماز ایسے پڑھ رہے ہیں یا ایسے پڑھ رہے ہیں، اٹ ڈز ناٹ میٹر، لیکن آپ کم سے کم اللہ کا پسندیدہ نام تو اپنے لیے پسند کرو، اپنے لیے اپنے آپ کو مسلمان تو کہو کہ میں نہ شیعہ ہوں، نہ سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں۔ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ماننے والے ہوں، تو اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مسلک تھا؟ کیا وہ شیعہ تھے؟ کیا وہ سنی تھے؟ کیا وہ دیوبندی تھے؟ کیا وہ بریلوی تھے؟ کیا اہل حدیث تھے؟ وہ سب مسلمان تھے، اور ہمیں بھی مسلمان ہونا۔ یہ سدھار جب تک نہیں ہوگا آپ کی کوئی سدھار نہیں ہو سکتی۔ آپ کم سے کم یہ چھوٹی سی سدھار سے شروع کرو، اس کے بعد آپ کی دوسری سدھار انشاءاللہ وہ بھی آئے گی لائن میں۔ مرنے کے بعد ہر آدمی کو حساب دینا ہے، ایسا نہیں کہ بریلوی حساب نہیں دے گا، یا دیوبندی حساب نہیں دے گا، یا اہل حدیث حساب نہیں دے گا، یا کوئی علماء حساب نہیں دیں گے، یا کوئی مفتی حساب نہیں دیں گے، یا کوئی قاری حساب نہیں دیں گے، یا کوئی قاضی، سب کو حساب دینا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عورتیں اور علماء جہنم میں ہوں گے۔ تو یہ ہمارے بڑے سوچنے کا مقام ہے، ہم اپنے لیے چھوٹی چھوٹی اصلاح کریں، ورنہ ہمارے بہت مشکل کا معاملہ ہونے والا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔